الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ ان آیات سے پہلے جو مضمون بیان ہوا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے اور اللہ ہی انسانوں کا حقیقی کارساز اور ولی ہے۔ انسانوں کے درمیان جو اختلاف عقائد اور اعمال میں ہوتے ہیں اللہ اس کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ نہ تو اللہ جیسا کوئی ہے نہ اللہ جیسی صفات کسی میں ہے۔ آسمان اور زمین کے خزانوں کا مالک اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے۔ اللہ اپنی حکمت کے اعتبار سے کسی کو روزی زیادہ کسی کو روزی کم دیتا ہے۔ تو جب اللہ کے بارے میں یہ معلوم ہو گیا کہ حقیقی مالک، حقیقی رازق، حقیقی ولی سب اللہ ہے، تو یہ بھی جان لینا چاہیے کہ اللہ نے دنیا میں زندگی گزارنے کا ایک قانون بنایا ہے، ایک ضابطہ بنایا ہے۔ جو مالک ہوا کرتا ہے رولز وہی بناتا ہے، اسی رولز کا نام شریعت ہے، اسی قانون کا نام دین ہے، اسی قانون اور ضابطہ جو اللہ نے مقرر کیا اور وہی قانون اور ضابطہ اللہ نے اپنے انبیاء کو دیا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت، قانون، ضابطہ بیان کر رہے ہیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے نہیں بیان کیا، بلکہ قرآن کہتا ہے نا ان هو الا وحی یوحی، کہ رسول اللہ جو بھی بولتے ہیں وہ وحی ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس قانون اور ضابطے کو بیان کرنے کے لیے اللہ اپنے رسولوں کو بھیجا کرتے ہیں، شریعت کو سمجھانے کے لیے، قانون کو بتلانے کے لیے، سکھلانے کے لیے۔ اللہ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح سے جو شرعی احکام بیان فرمائے، یہ احکام کا سلسلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کے بعد اللہ نے ختم فرمایا۔ درمیان میں جو انبیاء آئے، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، اللہ نے یہاں 5
3 زیادہ مشہور و معروف پیغمبر گزرے ہیں جن کے نام لیوا ہر زمانے میں موجود رہے، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، ان کا ذکر کیا، اور خاص طور پر 5 پیغمبروں کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ دیکھو اے لوگو، تمہارے لیے اللہ نے جو شریعت قانون بنایا ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ یہ پرانا دین ہے جس پر حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ قائم تھے، اسی کی دعوت دیا کرتے تھے، اور یہی دین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے۔ گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں حضرت نوح بھی مسلمان تھے، حضرت موسیٰ بھی مسلمان تھے، حضرت عیسیٰ بھی مسلمان تھے۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو ان کو ضابطہ دیا تھا، نظام دیا تھا، قانون دیا تھا، شریعت دی تھی، زندگی گزارنے کا جو رولز دیے تھے وہ ایک ہی تھے۔ ہمیشہ سے اللہ کے بارے میں جتنے انبیاء آئے سب نے ایک دعوت دی، اللہ ایک ہے، اس میں تمام انبیاء متفق۔ ہمیشہ سے جو انبیاء آئے وہ با اخلاق انبیاء تھے، اخلاق کے اعلیٰ نمونہ ان کے اندر پایا جاتا تھا۔ اس اعتبار سے تمام انبیاء کا دین اور مذہب اخلاق کے اعتبار سے ایک ہوا۔ اسی طرح اصولی اعتبار سے کہ ہر نبی اپنے اللہ کے بتائے ہوئے نظام کے مطابق زندگی گزارتا تھا، تو اس اعتبار سے تمام انبیاء کا مذہب ایک تھا کہ وہ اللہ کی بات کو فالو کیا کرتے تھے۔ ہاں، شریعت کے بعض فروعی مسائل عبادات کے اعتبار سے ہر زمانے میں اللہ کی حکمت اور مصلحت کے اعتبار سے الگ تھے، کہ عبادتوں کا طریقہ الگ تھا۔ اللہ نے کچھ فروعی مسائل وہ الگ الگ بیان فرمائے، لیکن بنیاد سب کی ایک تھی کہ اللہ کی دعوت، اللہ کی توحید کی دعوت ہر نبی کے زمانے کے ہر نبی نے اپنے زمانے کے امتیوں کو دی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ایک ہی دین ہے، ایک ہی شریعت ہے کہ وہ ہمیشہ ہر زمانے کے لوگ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے رہیں۔ تو آج کی پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کی توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں وہ کوئی نیا دین نہیں ہے، نئی شریعت نہیں ہے، بلکہ یہ پرانا جو اللہ کی طرف بلانے کا سلسلہ تھا وہی ہے۔ اور یہی بات مشرکوں پر بڑی بھاری اور ناگوار چیز گزرتی ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی انوکھی چیز ایسی پیش کر رہے ہوں کہ آپ سے پہلے کسی نے نہ پیش کی ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں یہ بڑی بھاری غلطی کر رہے ہیں، اور اس کا انجام بھگتنے کے لیے یہ لوگ تیار رہیں۔ اور اللہ نے خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ دیکھیے جو لوگ آپ سے اختلاف کر رہے ہیں تو ہر زمانے کے پیغمبروں کے ساتھ یہ معاملہ رہا۔ مثال کے طور پر یہودیوں نے حضرت موسیٰ سے کہا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ سے کہا کہ ہم آپ کی کتابوں اور ان وحی کو کیوں تسلیم کریں، یا آپ کی کتاب مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ سے کہا کہ ہم آپ کو پیغمبر اور انجیل کو کیوں مانیں۔ نصارہ نے کہا کہ ہم آپ پر ایمان حضرت موسیٰ کیوں لائیں۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اختلاف کرنے والوں نے کہا کہ ہم آپ کی کتاب کو کیوں مانیں، اور طرح طرح سے اس کے اندر شبہ اور شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی۔
اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو لوگ دین میں، شریعت میں، قرآن میں شکوک و شبہات نکالتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے گڑھ کر بیان کر رہے ہیں، اللہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ محض نفسانی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اور محض جاہ و طلب، یعنی دنیا کے منصب، دنیا میں اچھے بنے رہیں، اس وجہ سے شریعت کے اندر شکوک و شبہات نکال رہے ہیں۔ یہاں معلوم یہ ہوا کہ دین کے اندر جو اللہ نے بیان فرما دیا یا رسول اللہ نے بیان فرما دیا یا حضرات صحابہ کے عمل سے ثابت ہے، تو شریعت کی کسی بات کے اندر لوگوں کو یہ حق نہیں ہے کہ شکوک و شبہات نکالیں۔ اللہ نے جو فرما دیا سچ فرما دیا۔ شریعت قانون پرانا نہیں ہوا کرتا یا بدلا نہیں جاتا، جو اللہ نے بیان فرما دیا اس پر عمل آخری دم تک کرنا ہوگا، اور اس میں جو شکوک و شبہات نکالتے ہیں، پیدا کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ ایسا کیوں ہے، قرآن کا یہ حکم ایسا کیوں ہے، یا یہ زیادتی ہے یا یہ زیادتی نہیں ہے، اس طرح کے شکوک و شبہات شریعت کے اندر نکالنا اللہ نے ان کو خبردار کیا ہے، برائی بیان کی ہے کہ جو شریعت کے اندر، دین کے اندر، قانون کے اندر حق سے اختلاف کر کے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں اور امت کے اندر تفرقہ ڈالتے ہیں، پھوٹ ڈالتے ہیں، اور لوگوں کو ایک جگہ جمع ہونے کے باوجود لوگوں کو باہم توڑ پیدا کرتے ہیں، سن لیں بڑا بھاری انجام ہونے والا ہے، اور آخرت کے اعتبار سے ان کو ذرا چوکنا رہنے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ امت کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر کے توڑ ڈالتے ہیں، اللہ ان سے نمٹنے کے لیے کافی ہے۔ یہ مضمون اللہ نے آج کی آخر کی آیت میں بیان فرمایا ہے۔ پہلی آیتوں میں اللہ نے بیان فرمایا کہ نبی جو دین لا رہے ہیں وہ کوئی نیا دین نہیں ہے، اس سے پہلے بھی انبیاء کی دعوت توحید کے سلسلے میں رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب۔ اللہ نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اللہ نے نوح کو دیا تھا، اور جو اے پیغمبر ہم نے تمہارے پاس وحی کے ذریعے قانون بھیجا ہے، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا۔ کیوں دیا تھا؟ کہ تم دین کو قائم کرو، شریعت کو دنیا میں نافذ کرو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو، یعنی لوگوں کے اندر پھوٹ نہ ڈالو۔ پھر بھی مشرکین کو وہ بات بہت بھاری گزرتی ہے جس کی طرف تم انہیں دعوت دیے جا رہے ہو۔ اللہ جس کو چاہتا ہے چن کر اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور جو کوئی اللہ سے لو لگاتا ہے اسے اللہ اپنے پاس پہنچا دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم لوگ مسجد میں آئے ہیں تو اللہ کی کرم نوازی ہوئی، اللہ نے ہمیں چن لیا اور عبادت کی توفیق دی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ
وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اور لوگوں نے آپس کی دشمنیوں کی وجہ سے دین میں جو تفرقہ بٹوارا ڈالا ہے وہ اس کے بعد ہی ڈالا ہے جب ان کے پاس یقینی علم آ چکا تھا۔ اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک معین مدت تک کے لیے ایک بات پہلے سے طے نہ ہوتی تو ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں لوگ دشمنیاں کرتے ہیں، آپس میں پھوٹ ڈالتے ہیں، ایک نہیں ہونے دیتے، تو اللہ ان کو جلدی سے ہلاک کیوں نہیں کر دیتا؟ اللہ نے یہ طے کر رکھا ہے کہ عذاب جلدی نہیں آئے گا، بلکہ اللہ مہلت دیے جاتے ہیں، جب پکڑ کرتے ہیں تو بہت مضبوط کرتے ہیں۔ یہ مضمون اللہ نے بیان فرمایا کہ اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک معین مدت تک کے لیے ایک بات پہلے سے طے نہ ہوتی تو اللہ ان کا فیصلہ کر چکا ہوتا، اور ان لوگوں کے بعد جن کو کتاب کا وارث بنایا گیا ہے وہ اس کے بارے میں ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں جس شک نے انہیں خلجان میں ڈال رکھا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ دین کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر کے آپس میں بٹوارا نہیں ڈالنا چاہیے، بلکہ شریعت کے بارے میں ہمیشہ متحد رہنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔